اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 89 AG نیوز کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم، اور آج ہمارے ساتھ عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے پسندیدہ شادی کے اوپر۔ تو سر، آپ کے بارے میں سنا تو بہت ہے، آپ پامسٹ بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں، ماشاء اللہ یو آر گوئنگ گڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پسندیدہ شادی کا ایک ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو شادی بیسیکلی ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں، بڑے عرصے سے میرے دیکھنے والوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں پنجابی پروگرام کر رہا تھا کسی اور چینل پہ، وہاں شاندار ٹائم گزرا، ابھی بھی گزرا ہے۔ تو بہت سارے میرے جو بہت سارے دوست تھے، کراچی سے تھے، گلگت سے تھے، بلوچستان سے تھے، وہ ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں ہمیں نا پنجابی کی سمجھ نہیں آتی، تو پلیز خدا کے لیے کوئی ایسا پروگرام شروع کریں جس میں اردو ہو، اور اردو میں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ پھر مجھے دلی سے کالیں آئیں، مجھے جے پور سے کالیں آئیں، مجھے بنگلور سے، پوری دنیا سے کالیں آتی تھی۔ تو عوام کی پرزور فرمائش پہ میں نے اس چینل پہ 89 چینل جو ڈیجیٹل چینل یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کی پلس پوائنٹ یہ کہ یہ یوٹیوب پہ بھی آئے گا اور سیٹلائٹ پہ بھی آئے گا، تو ہمارے دیکھنے والے آرام سے اس کو ٹیون کر لیں۔ اس پہ ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لائیو کالیں بھی اس پروگرام میں لیں گے، اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیں گے، جو ہمارے باہر سے بہت سارے دوست ہیں جن کو کال کی پرابلم آتی ہے، جن کو کنیکشن کی پرابلم آتی ہے، جن کو بات کرنے کا پرابلم آتی ہے، واٹس ایپ پہ اپنے نمبر دے سکتے ہیں۔ آج ہماری ہوسٹ نے بڑا اچھا ٹاپک سنا ہے، پسندیدہ شادی۔ بالکل ایسے تو پہلے ہم بات کریں کہ شادی ہے کیا، شادی ہے کیا؟ اور یہ شادی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا، تو رب ذوالجلال، رب کعبہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ نسل انسانی کو اس زمین پہ پھیلایا جائے، افزائش نسل کیا جائے۔ تو اس کے لیے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ شادی ہو۔ شادی بنیادی طور پہ دو فریق جو ہے، ایک میل ایک فیمیل، ان کا آپس میں ملنے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جی جی بالکل۔ سورہ روم میں تو اس سے بڑی اچھی بات کی کہ میاں بیوی میں ایک دوسرے کے لیے سکون رکھ دیا گیا ہے، خوشی رکھ دی گئی ہے، راحت رکھ دی گئی ہے۔ کہ اگر آپ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ دونوں کی تخلیق ہم دیکھیں، دونوں کے مزاج کی ویریشن دیکھیں، اگر شادی جیسا بندھن نہ ہوتا، جس میں شادی کیا ہے، معاشرتی طور پہ، مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ دو انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دی، ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے، ان کو مذہبی طور پہ، قانونی طور پہ، معاشرتی طور پہ ان کو اجازت ہو، اور وہ اس بندھن کو پھر آگے چلاتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی نیچر دیکھیں، اس کی فطرت دیکھیں، اس کا مزاج دیکھیں، تو اگر شادی نہ ہوتی تو پوری کائنات میں ویرانی ہونی تھی، بنجر ہونا تھا، یہاں کوئی خوشی نہیں ہونی تھی۔ شادی اس کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ یقین کریں، آپ ماں باپ بوڑھے ہو کے قبروں میں چلے جاتے ہیں، بچے شادیوں کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کو بندہ انجوائے کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جیسے جیسے شادی گزرتی چلتی ہے، شروع میں تو دونوں جو بندے ہیں میاں بیوی چھوٹی موٹی چولیں، چھوٹی موٹی مانگتے ہیں، چھوٹی موٹی بیوقوفیاں کرتے ہیں۔ میرے پاس جب بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نہ لڑائی کر رہے ہیں، میں کہ آخر آپ تھک جائیں گے، کوئی پہلے سال تھکتا ہے، کوئی دوسرے سال، کوئی 5ویں سال، کوئی 10ویں سال۔ ویسے کمپرومائز بھی تو ہم ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ کیا کمپرومائز کریں گے، سب کی بس ہو جاتی ہے۔ ہاں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ آخر جب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، جب آپ کو بچے آ گئے، جب آپ کو پتا کہ آپ کے پاس اور چوائس نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی وفا باہر ڈھونڈتے ہیں، کچھ عورتیں جو اپنے بندے کی محبت باہر ڈھونڈتی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ باہر جو بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتے، وہ وکالہ ہوتا ہے، وہ ٹائم پاس ایک قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس رشتے کی خوبصورتی کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہم کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں، ہم اس پروگرام میں چلیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ اگر ہماری وظائف پہ، تسبیح ذکر اذکار پہ کام کرتے ہیں، یہ وظیفے کرتے ہیں، تو آپ کی ناکام جھگڑوں سے بھرپور لائف جو ہے وہ خوشگواری میں بدل جائے گی۔ یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس رزق نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تنگی ہے، ہمارے پاس بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یقین کریں، جس گھر میں لڑائی ہے، جس گھر میں جھگڑا ہے، جس گھر میں فساد برپا، وہاں پہ نہ رزق ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے، نہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشی ہو، مسرت ہو، محبت ہو، پیار ہو، پیسے کی بھرمار ہو، پیسے کی بارش ہو، تو یقین کریں آپ ایک دوسرے کو پیار رہنا سیکھ لیں۔ جیسے آپ لکھیں گے، ساتھ ہی اللہ کی برکت آتی ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہم لوگ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ من پسند شادی کرنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں، مطلب ان کو شوق ہے، لیکن کچھ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ شادیاں نہیں کامیاب ہوتی، ایسا کیوں ہے؟ بڑا اچھا سوال بچے آپ نے کیا کہ جب بھی کوئی میل فیمیل بلوغت میں وقت اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، بلوغت میں جوانی میں آتا ہے، اس کے اندر ہارمون کا طوفان انگڑائی لے کے بیدار ہوتا ہے، لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، تو اس وقت اس کو جن سے مخالف اپوزٹ سیکس اس کی طرف اٹریکشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل فینومنا ہے۔ بچی جیسی اس دور میں آئے گی، اس کی آنکھوں میں خواب اتر آئیں گے، آنکھوں میں چمک اتر آئے گی، اور لڑکا جیسی اپنی بلوغت کے ٹائم میں آتا ہے تو اس فوری طور پہ اس کو دنیا کی ہر لڑکی اچھی لگنی شروع ہوتی ہے۔ بٹ آپ یہاں پہ آپ کے نالج کے لیے میں بتا دوں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے
کہ جب بچہ بچی ہوتے ہیں نا، جب ان کے اندر بلوغت کا طوفان انگڑائی لیتا ہے، جب ان کو مخالف سیکس کی طرف اٹریکشن فیل ہوتی ہے، وہ ان کو ہر دنیا کی لڑکی اچھی بیوی لگ رہی ہوتی ہے، ہر دنیا کا بندہ اچھا ہسبینڈ لگ رہا ہوتا ہے. وہ جو بچی جب بچے کا ٹائم ہے، جو اسے ہم کہیں گے 15 سال یا 18 سال ان کے بلوغت کی انگڑائی لی ہے اس کے اندر، تو وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا 10 سال بعد وہ ٹوٹلی چینج ہو سکتے ہیں. یہاں پہ میں انسانی نیچر کا پہلو آپ کو بتاؤں گا، گھر سے جتنی بھی لڑکیاں بھاگتی ہیں وہ 15 اور 18 کے درمیان بھاگتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی لڑکی گریجویشن کے بعد، کوئی لڑکی ماسٹر ڈگری کے بعد نہیں، کیونکہ بلوغت کا طوفان تھم چکا ہوتا ہے، میچور ہو چکی ہوتی ہے. اب آپ نے بات کی کہ شادی، بہت سارے لوگ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اٹریکٹیو پہلو دیکھتے ہیں، وہ پہلو جو پوشیدہ اس سے، وہ اسے بنا سنورا، ہلو ہائی ایکسکیوز می پلیز، آگے پیچھے ساری، وہ اپنا ڈیسنٹنس شو کرتا ہے، شائستگی شو کرتے ہیں، گریس شو کرتے ہیں، اپنی نیچر کے جو ٹریمنگ ہونے والی نیچر کے جو کمزور حصے ہیں وہاں وہ بات نہیں کرتے، وہ اپنا نا گلٹرنگ پہلو دکھاتے ہیں. گلٹرنگ پہلو سے جب بندے متاثر ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ محبوبہ کا کھیل کھیلتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے، جیسے محبوبہ کے چولے اترتے ہیں، ڈبل روٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، کھانے شروع ہو جاتے ہیں، ساز شروع ہو گئی ہے، نند شروع ہو گئی ہے، جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو پھر بندے کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے کے رومانس میں چکر میں پڑے ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی کے رومانس میں، لڑکی لڑکے کے رومانس میں. کہتی دنیا کا سب سے بڑا لونگ ہسبینڈ یہی ہے، اور لڑکا کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی حور پری یہی ہے. یہ ہوتی ہے اٹریکٹیو پہلو. جب وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ٹکراتے ہیں، حقائق سے ٹکراتے ہیں، جب ان کے سامنے فطرت کے، نیچر کے، مزاج کے تلخ پہلو آتے ہیں، تو وہاں پھر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے. دونوں جلد باز ہوتے ہیں، دونوں وہ محبوب کے چکر میں ہوتا ہے، وہ محبوبہ کے چکر میں ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ ان دونوں کو محبوب اور محبوبہ کے چولے اتار کے ریئلسٹک اپروچ اپنانا چاہیے. جب آپ ریئلسٹک اپروچ اپناتے ہیں، ایک بات، دوسری بات ہے دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی چاہیے. ویک پوائنٹ سب میں ہے، جلد بازی، بے چینی، بے صبری، دونوں ہماری خمیر میں ہے. جب آپ اس کو اتار کے دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں گے، دوسرے کے اچھے پہلو دیکھیں گے، تو پھر رشتے اچھی طرح سے نبھتے ہیں. دوسری بات ہے دونوں کو ایک دوسرے کی عزت، ریسپیکٹ کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی عزت، اس کو عزت نہیں دیتا، آنر نہیں دیتا، ریسپیکٹ نہیں دیتا، وہ عورت کبھی اس کو پیار نہیں کر سکتی، وہ کبھی اس کو ریسپیکٹ نہیں دے سکتی. اسی طرح اگر ہسبینڈ جو ہے وہ، اگر بیوی اس کی عزت کی، اپنی عزت کی، ریسپیکٹ کی، پیسے کی، اس کے گھر والے جو آتے ہیں ان کی ریسپیکٹ نہیں کرتی، وہ بھی مقام نہیں پاس. یہ گیو ٹیک ہے. آپ اچھے رویے اپنائیں گے، اچھے رویے دیں گے تو یہ رشتہ خوبصورتی سے چلتا آگے. سر مجھے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ شادی کرنے کے لیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں، لڑکی لڑکے میں کیا خوبیاں دیکھتی ہیں؟ اس میں جب میں پھر کہتا ہوں کہ جب بھی ایسا ٹائم آتا ہے نا، جب بلوغت کا ٹائم آتا ہے، بندے جوان، لڑکی لڑکا جوان ہوئے ہیں، تو اس میں جو فلمیں اور ہمارے ناول، ہم نے بچپن سے، ہم جوانی کا سٹارٹ بھی کوئی بندہ فلموں پہ لگ گیا ہے، کوئی ناولوں پہ لگ گیا ہے، افسانوں پہ لگ گیا ہے، تو وہ فینٹسی ورلڈ میں چلا جاتا ہے. فینٹسی ورلڈ میں جا کے اس سے نہ صرف اٹریکٹیو پہلو، اسے یہ نہیں پتا کہ بجلی کے بل بھی آنے ہیں، ڈب روٹیاں بھی آنی ہیں، گھی بھی آنی ہے، گروسری بھی آنی ہے، اور لڑکی کو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے ساس بھی بیٹھی ہے، نند بھی بیٹھی ہے، رشتے بھی بیٹھے، ساری چیزیں. تو وہ پرابلم کیا کہ پاکستان میں میرج کاؤنسلنگ نہیں ہے. اگر پاکستان میں میرج کاؤنسلنگ، اور جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، میں ایک احتیاط کرتا ہوں، بچے آپ حیران ہو جاؤ گے، میں احتیاط کیا کرتا ہوں. جب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں نا، اپنی میری شادی نہیں ہو رہی، تو میں انہیں کیا کہتا ہوں کہ ہم شادی کوئی مسئلہ نہیں، تسبیح بتائی، ذکر اذکار بتائی، شادی کا ٹائم آ گیا تو بچی میرے پاس آتی ہے، کہتی انکل آپ کی دعاؤں سے میری شادی ہو رہی ہے، تو اب مجھے کوئی نصیحت کریں. میں اسے سمپل کہتا ہوں کہ آپ جا رہی ہو نا اگلے گھر سے ایک کام کرنا ہے. کہتی کہ میں کہ 6 مہینے جا کے نا تم نے منہ پہ ٹیپ لگا کے صرف دیکھنا ہے کون کیا کر رہا ہے. 6 مہینے 6 سمپل ہوگا. اس کا کیا، اب جب لڑکی جاتی ہے نا سسرال میں، تو سسرال والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی کیسی ہے. سسرال والے دور بھی نہیں لگا کے، خود بھی نہیں لگا کے، اب فلٹر لگا کے بیٹھے کہ یہ کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کے ریئیکشن کیسے ہیں، کھاتی کیسی ہے، پیتی کیسی ہے، غصہ کیسا کرتی، کیئرنگ کتنی ہے، لونگ کتنی ہے، خیال کتنا کرتی ہے. جو بچی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں پہ بچوں کو ظلم کرنے، لڑکوں کو ظلم کرنے کا اختیار ہے، نو، اس کے بھی ہم رائٹ دیں گے. جو بچی پہلے 6 مہینے خاموشی سے آ کے اس گھر کو دیکھتی ہے، اس کی رسم و رواج، اس کی روایات، اس کے ایٹیکیٹس، اس کے اٹھک بیٹھک، کھانا پینا، ساری چیزیں، اور دیکھ رہے اسی دوران جو سسرال والے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بولتی، کیسے اٹھتی ہے. وہ ایک دم مور لگاتے ہیں کہ اکیلے بیٹھ کے یہ لڑکی ٹھیک آ گئی ہے، اور لڑکی وہ کہتی ہے بہت اچھی لڑکی ہے. اور لڑکی جب اچھی طرح آبزرو کر لیتی ہے اپنے سسرال والوں کو کہ یہ تو ایسے، یہ ایسے ایسے، ان کے مطابق جب بہیو کرتی ہے تو پھر شادی کامیاب ہوتی ہے. اگر لڑکی، ہمارا پرابلم کیا آتا ہے کہ ولیمے والے دن لہنگے پہ رولا پڑا ہوتا ہے، یہ لہنگا غلط آ گیا ہے، میرے فلاں میری پھوپھی کو، میری چاچی کو، میری ماسی کو آپ نے کھانا نہیں کھلایا. برداشت اور صبر، جب تک ہم اپنی لائف میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے رویوں میں برداشت نہیں لائیں گے، صبر نہیں لائیں گے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہماری شادیاں، ہمارے ریلیشن، بلکہ کسی بھی ریلیشن دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیسفل انسان بنے. سکسیسفل انسان بننے کے لیے ایک ہی بات ہے کہ آپ کے ریلیشن میں شائستگی ہو، تہذیب ہو، محبت ہو، گیور ہو آپ، اور اگنور کریں. جب آپ گیور ہوتے ہیں، اگنور کرتے ہیں نا، دوسرا بندہ 2-3 دفعہ آپ اگنور کرتے ہو، کہتا ہے یار میں زیادتی کر رہا ہوں اس کے ساتھ، وہ سافٹ ہو جاتا ہے. یہ رویہ جب آپ بناتے ہیں، بچی جب اگلے گھر میں جاتی ہے خاموشی سے آبزرو کرتی ہے، آبزرو کرنے کے بعد اس ماحول اور اس ایٹیکیٹس اور رویوں کے مطابق خود کو ڈھالتی ہے،
تو بندہ بھی اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی بہت اچھی ہے, میری ماں کے ساتھ کیسی چل رہی ہے, میرے باپ کے ساتھ کیسی چل رہی ہے, میرا خیال کتنا کر رہی ہے. تو میں فوری طور پہ محبوبہ کے زون سے نکل کے جب ہم ریئلٹی کے چولا پہنتے ہیں, اس کے مطابق بیہیو کرتے ہیں, تو ہماری شادی بھی کامیاب ہوتی ہے, ہمارے رشتے بھی کامیاب ہوتے ہیں. اچھا سر, ہمارے پاس ایک لائیو کالر بھی ہے, جو کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں, ہمارے اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے, آپ کال کر سکتے ہیں. ایک لائیو کالر ہے, ہم ان کی کال کو اب اینڈ کریں گے. وہ آپ سے کوئی وظیفے وغیرہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو پلیز کال ان کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احسن. محمد احسن. احسن, رائٹ. آپ کا سوال کیا ہے؟ جی, میرا سوال ہے, میرا ایک دوست ہے, وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کے نا گھر والے نہیں رضامند ہو رہے, تو کافی پریشانی ہے اس کے لیے. میں کچھ تسبیح پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. سر, ان کے سوال کا جواب اب کیا دیں گے آپ؟ بیٹا آپ سوال کیا کیا انہوں نے؟ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کا ایک دوست ہے, وہ بڑا پریشان ہے, وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارے آدھے معاشرے کا سوال. بیٹا جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ کال آئے نا, تو ہمارے پروڈیوسر کو بتا دیں, یا آپ پوچھ لیا کرو کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کا مدر نیم کیا ہے. اگر یہ نام ہمارے پاس ہے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا میرج بکس کیسا ہے, اس کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے, اس کے مزاج میں ہرڈل کتنی ہے, اس کے مزاج میں پازیٹیوٹی کتنی ہے. بچے نے سوال یہ کیا ہے جی کہ میں اس کا دوست ہے, کوئی دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی مرد کو کسی کو پامس, کسی اسٹرالوجسٹ نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور جب ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسٹرالوجسٹ نیورولوجسٹ کہتا ہے تمہاری دوسری شادی. اس کے چہرے پہ چاند کھلاتے ہیں, گلاب کھلاتے ہیں, اور روشن ہو جاتی ہیں آنکھیں. یہ دوسری شادی کا تصور بوڑھے سے بوڑھے بندے کو بھی جب کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری دوسری شادی ہونی ہے, وہ کھیل اٹھتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک پسند, مردوں کا اسپیشلی, مردوں کی بلکہ ہے پسندیدہ ترین ٹاپک ہے دوسری شادی. ایسے سارے لوگ, پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر دوسری شادی آپ کر رہے ہیں اور پہلی بیوی اگر آپ کے حق ادا کر رہی ہے, ساری چیزیں پوری کر رہی ہے, آپ کے مزاج کے مطابق ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو دوسری شادی کی طرف جانا چاہیے. لیکن کیونکہ اسلام نے, شرع نے, مذہب نے ہماری اجازت دی ہے, اور اگر آپ کی ڈیزائر ہے کہ آپ پوری اسے افورڈ کر سکتے ہیں, تو پھر شادی کی طرف جانا چاہیے. میں یہاں پہ وہ تسبیح و ذکر کرتا ہوں گا. ایسے سارے لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہرڈل ہے, رکاوٹ ہے, تو ان کے لیے تسبیح مجرد ترین ہے. آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف و یا حلیم ہو. اگر آپ یا لطیف و یا حلیم ہو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں, یا لطیف و یا حلیم ہو 5 تسبیحاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 تسبیحاں پڑھتے ہیں. اور کبھی کبھی سورہ یاسین پڑھتے ہیں, تو اس کے ثمرات ایسے ہیں کہ جو دوسری شادی میں رکاوٹ ہرڈل وہ دور ہو جائے گی, اور جلدی جو مخالفین ہیں, جو لوگ نہیں مان رہے, ان کا دل نرم ہو جائیں گے, اور آپ کی دوسری شادی کے لیے راستے کھل جائیں گے. چلیں سر, اسی کے ساتھ دوسری شادی کون لوگ کر سکتے ہیں؟ دوسری شادی پہلی بات تو کہ ہر جو انسان میں اکثر کہتا ہوں, انسان فطری طور پہ مختلف ٹیلنٹ, مختلف صلاحیتیں لے کے آیا ہے. اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میری ایک شادی کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یا میری جنسی ضرورتیں یا پارٹنر پوری نہیں ہو رہی, یا پارٹنر کمفرٹیبل نہیں ہے, تو پہلی پاکستان میں قانون بن گیا, میں ایسے لوگ جو بڑھ کے مار رہے ہیں, جو کھل رہے ہیں کہ ہماری دوسری شادی ہوگی, اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی, تو آپ اگر شادی کرتے ہیں تو اگلے وہ حوالات میں آپ بند ہوں گے, اور اگلی پرابلم شروع ہو جائے گی. پاکستان میں یہ قانون بن گیا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنی, پہلے آپ کو بیوی سے اجازت لینی پڑے گی. اور دوسری بات ہے کہ بیوی سے اجازت, پہلی بات تو 99% تو بیوی ماننے گی نہیں. یہاں میں ٹرک دے دیتا ہوں, وہ ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ دوسری شادی کرنی, تو پہلی بیوی کے پاس بیٹھیں, اس کی منتیں ترلے کریں, اس کو سمجھائیں, اور اس کو مذہب کا حوالہ دیں کہ اللہ نے, شریعت نے مجھے پوری طرح اجازت دی, اگر تم اجازت دو گی تو رب راضی ہو جائے گا, مذہب راضی ہو جائے گا, اور تم جب میری خواہش پوری کرو گے تو تمہیں جنت بھی ملے گی, دنیا میں تمہاری ہر بات پوری کروں گا. اس کو لالچ دیں, اس کو موٹیویٹ کریں, مذہب کا سہارا لیں, پھر اس سے بات کریں, تو پھر پاسبل ہے. اگر آپ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر, پہلی بیوی کے کہے بغیر شادی کرتے ہیں, تو قانونی طور پہ آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. اور پھر جو اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی جو پہلی بیوی اپنے بھائیوں کو, اپنے تمہارے سالوں کو, سسر کو, سب کو لے کے آ کے گھر پہ دعویٰ بول دیتی, حملہ کر دیتی, تو آپ کے لیے مسائل ہو جائیں گے. پہلی بیوی کو منائیں, ڈیبیٹ کریں, ذکر اذکار تسبیح کریں, اور ساتھ اس کو نا مذہب کا بتائیں کہ اللہ نے مجھے, قرآن پاک نے مجھے اجازت دی ہے, اور میں انصاف کروں گا. اگر وہ مان جائے تو پھر دوسری شادی والا رسک لیں, نہیں تو آپ کے لیے بہت بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. چلیں سر, اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں اور آگے اس ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو سر اب ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟
جی محمد شفقت بات کر رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, پروفیسر صاحب سے سوال کرنا تھا. سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے, ذرا پلیز کلیئر بولیں. میں نے کہا میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, محمد شفقت بات کر رہا ہوں, پروفیسر صاحب سے سوال کرنا تھا. محمد شفقت بات کر رہے ہیں جی. آپ کا نام, سوری آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے سر؟ 17 مارچ 91. 17 مارچ 91. اور ماما کا نام؟ جی شگفتہ نائک. شگفتہ نائک, ٹھیک ہے. سوال آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی رضامند نہیں ہوتی اس معاملے میں نا, تو کوئی تسبیح یا ذکر اذکار مجھے بتا دیں. سر یہ میرے خیال میں آج ہم نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑ لیا ہے کہ سب لوگ دوسری شادی کرنے والے جو ہے نا وہ آگے. میں نے جیسے پچھلے سیشن میں بیٹا بتا رہا تھا میں بریک سے پہلے کہ جب بھی کسی مرد کے سامنے ذکر ہوتا ہے کہ آپ کی دوسری, آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی ہے, آپ کے مقدر میں دوسری شادی ہے. میرے پاس ایک بندہ ایسا, میں حیران ہوں, میرے ساتھ والے گاؤں میں ایک بندہ تھا, اس کا میں جب بات کروں گا بہت سارے لوگ جانتے ہیں. اس نے ایک عجیب ٹیکنیک اپنائی ہوتی. ٹیکنیک اس نے یہ اپنائی, جو بندہ اس کے پاس جا رہا ہے نا, میری رزق کی تنگی ہے, میری بیماری ہے, گھر میں پریشانی نہیں ہے, مجھے جاب نہیں, میری کہتا ہے ایک اور شادی کر لوں. شادی ہاں کہ جو خواتین آئے گی وہ اپنا رزق خود ہی لے کر آئے گی, جو رزق لے کر آئے گی اس کا سارا لے کے. میں کچھ بندوں کو ملا جس کی 3 شادیاں 4 شادیاں, کچھ لوگوں نے آ کے اس کو پھینٹی لگائی کہ یار تو یہ کیا فارمولا اپنایا ہوا ہے کہ تم کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی طور پہ یہ جائز ہے, لیکن اگر آپ اس کے حقوق پورے کر سکتے ہیں, آپ انصاف کر سکتے ہیں, بھائی انصاف کرنے کے بعد پھر اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں, پہلی بیوی کو بنا لیتے پھر یہ کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے, اسلام نے, مذہب نے ہمیں اجازت دی ہوئی کہ آپ بلا کسی عذر کے 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اب میرے اس بچے نے سوال یہ کیا ہے شفقت نے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میری بیوی اجازت نہیں دے رہی. یہ پرابلم تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا بندے نے ایکسٹرا جو میریٹل ریلیشن کے حوالے سے باہر جا کے چولے مارتے تھے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, وہ بے کوئی کر رہا تھا. اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو پرابلم ہے, وہ میرے حقوق پورے نہیں کر رہی ہے, اس کے مزاج میں ایرر ہیں یا اس کام کرنے میں ایرر ہیں, تو اس کے لیے بالکل پورا رائٹ ہے وہ شادی کی طرف جائے. کہ شادی سے جانے سے پہلے وہ بیوی کو منائے, اسے ڈیبیٹ کرے, آرگومنٹ کرے. اگر بچے ہیں تو ان کو دیکھیں نا, گھر تو اجڑ جائے گا جب رولا پڑتا ہے. کیونکہ میں جو سب سے زیادہ پرابلم دیکھی ہے نا, جو سب سے زیادہ بیٹا مسئلے دیکھے, جب کوئی ایسے 2 شادیوں والے 3 شادی والا بندہ دنیا سے جاتا ہے, یقین کرے لڑائی جھگڑے, عدالتی کیس مقدمے ایسے شروع ہوتے ہیں کہ بندے کی زندگی آرام ہو جاتی ہے. اب اس ہمارے بھائی نے سوال کیا, ہمارے پروگرام کا مقصد درویش کی دنیا کا یہ ہے, کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی پریشانی تو ہم اپنی بساط کے طور پہ اپنی عقل کے مطابق ان کو راستہ دکھائیں یا ان کی رہنمائی کریں, ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. تسبیح میں پھر بتاؤں گا, ایسے سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ بیوی بھی مان جائے اور دوسرا رشتہ بھی مل جائے, ایسے سارے لوگوں کے لیے سورہ روم کی آیت نمبر 21, سورہ روم کی آیت نمبر 21 اگر کسی چیز پہ دم کر کے اپنی بیگم کو چپکے سے کھلا دیں یا پلا دیں تو وہ ایسا سافٹ ہوتی جائے گی. یا پھر یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار. اگر آپ یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار پڑھتے ہیں, اور پھر ساتھ کبھی کبھی آپ سورہ یاسین ایک بار پڑھتے ہیں, یہ وہ ذکر اذکار ہے, یہ وہ تسبیحات ہے جو مجرب ہے. میری زندگی میں جب بھی کوئی آیا, جب میں نے اس کو تسبیح بتائی تو میں نے کہا رویہ اپنائیں, بیوی کے ساتھ ڈیبیٹ کریں, بات کرنے کے بعد یہ تسبیحات کریں. جن لوگوں نے بھی یہ تسبیحات کی, بیوی بھی سافٹ ہوئی, رشتہ بھی مل گیا, اور ان کی دوسری شادی بھی ہوگی. ٹھیک ہے سر, ایک اور کالر ہمارے ساتھ احمد موجود ہیں سیالکوٹ سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنائیں آپ ٹھیک؟ الحمدللہ. سر آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 19/6/2000. 19/6/2000. اور اس کے علاوہ آپ کی ماں کا نام؟ ہیلو سر, آپ کی ماں کا نام؟ ختیجہ بی بی. ختیجہ بی بی. تو سر آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں, اور میں مجھے وظیفہ بتا دیں تاکہ میں کوئی نیک بیوی جو ہے نا وہ اس کی تلاش میں ہوں. بیوی کی تلاش. پہلے تو خوش قسمتی بات ہے کہ ہمارے پروگرام کی لک دیکھیں, ہمارا پہلا دن ہے اور ہمیں حافظ قرآن جیسے نیک لوگ کر رہے ہیں. اس کی برکت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام میں, ہماری اس کوشش میں, اور 89 چینل کی کوششوں میں, اور ہمارا جو جتنا عملہ یہاں پہ سارے ان کی کوششوں میں برکت ڈالے کہ دیکھیں لوگ نا انہوں نے ابھی ٹرسٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر. میں پھر یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ میں کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, بہت زیادہ, لیکن جو کوشش پچھلے 30-25 سال سے یہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں خوشی لا سکوں, کسی کی زندگی میں آسانی لا سکوں. یا میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ میرے پاس روحانی علاج کے لیے آتے ہیں, وہ پوچھیں گے بھی, نیٹ بھی پوچھیں گے, نیچے کمنٹس بھی پوچھیں گے. الحمدللہ پچھلے 30 سال سے فری بہت سارے لوگ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں, یہاں پہ آ کے فری کا نعرہ مارتے ہیں, بعد میں ہڈن چارجز نکال لیتے ہیں, یہ کڑھائیوں کو پیسے دیں, یہ پتھروں کے پیسے دیں. کوئی ہڈن چارجز نہیں,
کچھ بھی نہیں, میرا نام نیٹ پہ جائیں گے آسانی سے مل. یہاں پہ اپنی تشہیر یا بندے نہیں ہیں, بندے الحمدللہ پہلے ہی ہزاروں لوگ جو منسلک ہے, جو یہ ٹوٹی پھوٹی کچھ میں ہم لگے ہوئے ہیں. فری علاج ہوگا. یہاں بھی ہم کوشش کریں گے ہر بندے کو ایمانداری کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, اور وہ مشورہ دے جو اس کے لیے بہتر ہے. خوشی ہوئی, پہلے تو دل باغ باغ ہو گیا کہ حافظ قرآن نے ہمیں فون کیا, اور اگلا وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ مجھے نیک بیوی چاہیے. ایسا ہر بندہ جو چاہتا ہے کہ مجھے نیک بیوی ملے, مجھے خوبصورت بیوی ملے, با کردار بیوی ملے, با سیرت بیوی ملے, اس کے لیے تسبیح میں پھر بتاؤں گا. ایسے لوگوں کو تسبیح کرنی چاہیے. یا حیو یا قیوم یا لطیف, لطیف کے ساتھ حلیم بلا لینا ہے. یا حیو یا قیوم یا لطیفو یا حلیمو. یا میں کلیئر کر دوں کہ میں پچھلے 30 سالوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں لڑکیاں لڑکے جن کی شادی نہیں تھی, یا لطیفو یا حلیمو سے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. یہاں بچے نے دوسرا سوال بھی ایڈ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نیک بیوی ملے, با کردار ملے, میرے مزاج کے مطابق ملے. یا حیو یا قیوم یا لطیفو یا حلیمو 500 بار. یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو, یا اللہ یا وکیلو یا نصیرو 500 بار. اور سورہ یاسین ایک بار اگر یہ بچہ پڑھتا ہے, کوئی بھی ایسا جو نیک بیوی کی تلاش میں ہے, انشاءاللہ رب ذوالجلال کی بند دروازے کھل جائیں گے, رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, اور وہ سوٹیبل ترین رشتہ آپ کی لائف میں آ جائے گا جس کی آپ کی تلاش میں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جاننے والوں کو با کردار نیک بیوی اور ہماری بیٹیوں کو با کردار نیک بندے ملیں. یہ تسبیحاں فیکٹو ہیں, مجرب ہیں, جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ جائیں گے. سر پہلے ایک دور ایسا تھا کہ جہاں پہ والدین ہی ارینج میرجز کرا دیتے تھے, بس رشتہ پکا ہو گیا, تم نے یہیں پہ کرنی, اور لڑکیاں مان جاتی تھیں. بٹ آج کے دور میں کیا لڑکا اور لڑکی کو پریشرائز کر کے شادی کروائی جا سکتی؟ کیا وہ رشتہ نبھ سکتا ہے آگے؟ بیٹا یہ وہ ٹارچر سیل ہے جس کو پیرنٹس نا, یہ پہلے شکر ہے الحمدللہ اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے ایک بہت بڑی پرابلم تھی ہمارے معاشرے میں کہ ذات پات میں بس لوگ گھسے ہوئے تھے, یہ جٹ ہیں, یہ بٹ ہیں, یہ ارائی ہیں, یہ سیدزادے ہیں, یہ فلاں 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 فلاں. وہ دیواریں چین بنی ہوئی تھی لوگوں کے لیے. بچیاں بوڑھی ہو گئی ہیں, 50 سال 60 سال بچیاں, ان کے سروں میں چاندی اتر رہی ہے. یقین کریں میرے پاس آ کے کچھ بچیوں نے مجھے ریکویسٹ دی کہ میری شادی اگر نہیں ہوئی تو میری ماں قصوروار ہے, میری اگر شادی نہیں تو میرے باپ قصور ہے جس نے ذات پات میں تقسیم معاشرے میں مجھے کچل کے رکھ دیا, مجھے چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے. وہ ذات پات کی جو دیواریں تھیں الحمدللہ وہ ٹوٹ گئی ہیں. اب اویئرنیس اچھی آ گئی ہے. مطلب 40 سال پہلے اویئرنیس نہیں تھی, یہی کرنی ہے. پہلی بات تو خاندان کے اندر کرنی ہے, بڑی مشکل سے خاندان ٹوٹ رہا تو پھر برادری میں کرنی ہے. اب وہ ٹوٹ گئی ہے. ایسے سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں کہ بچے پہ پریشر ڈال دیا, پگ رکھ دی, کب میری زندگی میری موت, ہارٹ اٹیک, مر جاؤں گا, فلاں 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 کر کے ماں نے کہا جی میں اپنے خودکشی کر لوں گی, فلاں فلاں بچی کو کر دیا. تو یقین کرے اس کے نتائج بہت بڑے. دونوں ڈپریشن میں, اور بچیاں بیچاری ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. ڈپریشن میں آ کے نہ وہ بچے پال سکتی ہیں, اگلی نسل ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. یہ معاشرے کا دکھتا ہوا ناسور ہے, یہ پھوڑا ہے جس کو ہمیں فوری طور پہ اس کا تدارک کرنا چاہیے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, غلط ہے. اسلام نے جب اجازت دیتی, میں اور آپ کون ہوتے ہیں, اسلام نے باقاعدہ اجازت دی کہ اگر جب شادی آپ کریں تو لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی, ایک دوسرے کو پسند کرنے کی اجازت ہے, اور لڑکی سے پوچھنا چاہیے. الحمدللہ اب وہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس قابل ہو گیا, ہمارے معاشرے میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب وہ اس لیول پہ پریشر کو نہیں ڈالتے. نہیں تو لڑکی کو پکڑا پریشر کو اوپر میں ڈال کے بند کر دیا. وہ اس کا مزاج کچھ اور ہے, اس کا مزاج کچھ اور ہے, وہ اسی میں جلے بھومی پیچھے جا رہے ہیں. ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہے. اگر ناکام نہیں ہوتی تو ذہنی مریض ہوتی ہے. اگر ذہنی مریض نہ ہو تو اگلی نسل ذہنی مریض پیدا ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹے آپ کی مرنے کے بعد آپ کو دعائیں دیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مر گئے ہیں, مرنے کے بعد آپ کو بیٹی آپ کا بیٹا آپ کو دعائیں دے, تو ان کی مرضی پوچھ لیا کریں, ان کے مزاج کے مطابق دیکھ لیا کریں اس کا مزاج کیا, وہ کتنا پڑھا لکھا ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. اگر آپ اس کے مطابق آپ شادی کرتے ہیں اس کے رزلٹ بھی اچھے ہیں, اگلی نسل بھی اچھی ہے, اور لوگ پہ جو جن کی شادی ہوتی ہے آخری سانس تک جب بھی ماں باپ کا ذکر آتا ہے ان کے چہرے پہ روشنی آ جاتی, چاند کھلتے ہیں. اگر ان کی مرضی خلاف ہو تو ان کے چہرے پہ ناگواریت آتی ہے اور کہتے ہیں کس مصیبت میں پا گیا. ہمیں اس کو احتیاط کرنی ہے, لڑکی لڑکے کی مرضی پوچھنی ہے. یہاں یہ نہیں کہ لڑکی لڑکی کی مرضی کے پیچھے ہم فحاشی کا دروازہ کھول لیں. نو, مہذب طریقے سے, اچھے طریقے سے, شائستگی کے ساتھ ہم دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد دونوں کی مرضی اور مزاج اور کریکٹر کے مطابق, صلاحیت کے مطابق اگر ہم شادی کریں گے اس کے زیادہ اچھے اثرات ہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے قصور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا نام؟ میرا نام عائشہ ہے. عائشہ. اور آپ کے والدہ کا نام؟ سلمہ. سلمہ. آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ میری 30 دسمبر. 30 دسمبر. جی. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن سر سے یہ ہے کہ کافی رشتوں کی ریجیکشن کے بعد جو ہے آفٹر 35 ایئرس کے بعد کسی بچے کی شادی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو پاسبل ہو جائے اس کی شادی اور کوئی اچھا وسیلہ بن جائے. ٹھیک ہے.
میری بیٹی نے ایک انتہائی دکھی اور ہمارے معاشرے کے بانجھ پن کی منہ بولتی تصویر کے طور پہ کیا کہ ہمارے معاشرے کا بڑا تلخ المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ رشتے کی تلاش میں جب نکلتے ہیں نا تو جیسے بکری ڈھونڈتے ہیں منڈی میں جا کے، جیسے کوئی جانور ڈھونڈتے ہیں جا کے ان کو دیکھنا، چیک کرنا، دیکھنا. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جیسے کوئی بیٹی 27-28 کراس کرتی ہے تو 70% رشتے بند. جو بھی ماں گھر سے نکلتی ہے، جو بھی ساس گھر سے نکلتی ہے، پہلی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی 25 سال سے نیچے ہو. اب اگر بچی پڑھتے پڑھاتے بیچاری کراس کر گئی تو اس میں اتنا ظلم والی بات نہیں. دوسری بات میں پیرنٹس کو یہ کہوں گا، جو رشتوں کی تلاش میں اگر کوئی بچی تھوڑی سی عمر کی زیادہ بھی ہوگی تو وہ زیادہ احسان مند ہوگی، زیادہ ممنون ہوگی، وہ زیادہ آپ کی خدمت کرے گی. اب سوال بیٹی کا یہ ہے کہ عمر زیادہ ہوگی ہے، بے شمار رشتوں کے ٹارچر کے بعد، ٹارچر کیا ہے یہ میں جانتا ہوں. جب بچیاں مجھے کہتی ہیں ٹرالی سے جاتی ہیں، ٹرالی سے جانے کے بعد بن سنور کے جب سامنے آتی ہیں اور ہمارے معاشرے کی وہ جو جلادی قسم کی عورتیں ہیں، جیسی وہ دیکھتی تو اشاروں اشاروں میں کہتی ہے کڑی ٹھیک نہیں. اور وہ بچی جو ہے جو ٹرالی سے جا کے آتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان کا ریئیکشن کیا ہے. آپ کے چھوٹا سا ریئیکشن، آپ کا چھوٹا سا ناگواری، آپ کی چھوٹی سی بیزارگی اس بچی کو کہاں پہ لے جاتی ہے. کئی بچیاں خودکشی کی کوشش کرتی ہیں، کئی بچیاں ساری رات رو کے بد دعائیں دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ رشتہ کرنا ہے نا، میرا مشورہ جو میں نے کامیاب رشتہ دیکھا ہے، کچھ لوگ بڑے کام لوگ میرے پاس ہیں کہ بٹ صاحب ہم نے نا خدا کے لیے ہم نے کسی کوئی رشتہ بتائیں ہم وہیں کر دیتے جا کے، ہم نے نا یہ دیکھنے کی اذیت سے نہیں گزرنا. یا کچھ لوگ اور کہتے ہیں کوئی طریقہ بتائیں. میں یہاں وہ طریقہ بتاتا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے کے اویئرنیس ہو جائے. اگر آپ کو رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میرا مشورہ کہ پہلے کسی تھرڈ پارٹی میں، کسی فنکشن میں، کسی جگہ پہ بتائے بغیر اس لڑکی کو دیکھ لیں. بتائے بغیر اس لڑکی کو دیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کو پسند آئی تو پھر آپ سائیکل کو چلائیں، اگر آپ کو پسند نہیں تو نہ چلائیں. یا پھر آج کل اویئرنیس کا ٹائم ہے، آپ جاتے ہیں دائیں بائیں پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد اب سمپل بات ہے، بیٹی ماں کی فوٹو کاپی ہوتی ہے، اگر ماں اچھے رشتے نبھا رہی ہے بسم اللہ کریں اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد پھر جائیں. اب آپ نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد رشتہ کر لیا تو جب اس گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ یہ سوچے کہ آپ کی بیٹی کو بھی کل کسی نے دیکھنے آنا ہے، آنے والی نسلوں میں کسی نے دیکھنے آنا ہے. بیٹی نے سوال بڑا کریٹیکل کیا جس نے مجھے نا میرا دل دہل کے رہ گیا کہ بار بار رشتے آئے، آنے کے بعد ٹارچر سیل کھلا، ٹرالیاں گئیں، کھانے گئے، سب جانے کے بعد میں گئی، میرے سامنے کچھ لوگ اتنے ظالم اور بے رحم ہیں کہ جیسی وہ ٹرالی آتی ہے نا تو لڑکی آئی ہے ساتھ، تبھی ہم نے کچھ نہیں کھانا، اٹھ کے چلے گئے. آپ جس پریشر کوکر میں بچی کو ڈال گئے ہیں، آپ جس آرے کے اندر کباب کی طرح بچی کو آپ نے سیخ پہ بھون کر رکھ دیا ہے، آپ اس اذیت سے واقف نہیں ہیں. خدا کے لیے اس بے رحمی، اس جلادی پانی، چنگیزی صرف جو ہے نا انسانوں کو قتل عام کرنا، آپ لڑکیوں کا قتل عام کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں. اب ہمارا سوال یہ بچی نے یہ کیا کہ میری عمر 35 ہو گئی ہے، بہت سارے رشتے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رشتہ کامیاب ہو. ایسے ساری بچیاں، اس کا مطلب اس بچی کو رکاوٹ کا مسئلہ ہے، اس بچی کی بندش کا مسئلہ ہے. یہ بچی اگر 35 سال پہ اس کی عمر آ گئی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بندش، کوئی نہ کوئی پرابلم ایسی ہے جس وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہوا. 2-3 کام کرنے ہیں تاکہ ساری بچیوں کو یہ کور کرے گا. جو بچیاں سمجھتی کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر نظر ہے، میرے اوپر ٹونا ہے، میرے اوپر سحر ہے، میرے پہ سیب ہے اور کوئی وجہ ہے، اس وجہ کی وجہ سے مجھے 35 سال یا 40 سال ہو گئی اور میری شادی نہیں ہو رہی، ان بچیوں کے لیے تیر بے ہدف اور مجرب المجرب میں فارمولہ دینے لگا ہوں جس سے ہزاروں بچوں کی شادی ہو چکی ہے. آپ نے 3-4 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پانی لینا ہے، اس پہ سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ طٰہٰ 1 بار. سورہ طارق 101 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ طٰہٰ 1 بار. یہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے، دوبارہ نہیں پڑھنا. یہ پانی میری ایسی بیٹی نے 41 دن پینا، ہر حال میں، پاکی نہ پاکی میں. اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے، پانی مکس کرتے رہنا ہے. دوسرا کام ایسی بیٹی نے یہ کرنا ہے کہ ارکے گلاب لینا، ارکے گلاب پہ سورہ طٰہٰ صرف 1 بار پڑھنی ہے. 3 مختلف دنوں میں اس پانی سے نہا لینا ہے. ڈن ہو گیا. اگلا کام یہ کرنا ہے جیسے یا لطیفو یا حلیمو 500 بار، یا لطیفو یا حلیمو 500 بار، یا رقیبو یا حفیظ و رقیب، نگہبان حفیظ حفاظ کرنے والا. یہ میں جو میرے لوگ پروگرام دیکھتے ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہر دوسری تصویر میں یہ بتاتا ہوں، جس بندے کی رکاوٹ ہو، جس بندے کی ہرڈل ہو، جس بندے کی بیماری پریشانی سے کچھ بھی ہو نا، رقیب، نگہبان، حفیظ حفاظ کرنے والا، اللہ کے وہ نام یا رقیبو یا حفیظو. اگر ایسی بچی 13 تسبیحاں روز پڑھتی ہے اور سورۃ طٰہٰ 1 بار پڑھتی ہے تو ایسی بچی کی پرانی سے پرانی رکاوٹ، پرانی سے پرانی ہڈل دور ہوتی ہے. اور میں نے بے شمار بچیوں کو دیکھا 1.5 سے 2 مہینے ان کی رکاوٹ، وہ بندش، نظر، حسد، اسیب، قوت، جن پور جو ختم ہو جاتی ہے اور رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ تسبیحاں جو بھی بچی پڑھے گی، چاہے اس کی عمر زیادہ ہے چاہے تھوڑی عمر ہے، وہ انتہائی مجرب ہیں. یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی، رشتے آئیں گے اور انشاءاللہ بچی جا کے اگلے گھر میں ہمیں بھی دعائیں دے گی. اچھا سر، ایک اور کالر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبداللہ نام ہے ان کا. جی عبداللہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں کاروبار نہیں ہے اور ایسا وظیفہ بتائیں، ہمیں کاروبار ہو یا اچھا سا کوئی جاب مل جائے جو ہمارے جو گھر کے
جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں, ہم وہ وظیفہ کریں. نام ان کا ڈیٹ آف برتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ بلوئی. آپ کی والدہ کا نام؟ ڈیٹ آف برتھ. والدہ کا نام ہے عطا خاتون. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سندھ کے شہر کندہ کوٹ سے. اچھا, سندھ کے شہر سے. اچھا, اور آپ کی تاریخ پیدائش؟ تاریخ 1978. 1968. جی. تو جو ہمارا پروگرام تو ہے آج بچیوں کے رشتے کا, من پسند رشتے کا, رشتوں کو نبھانے کا, توڑنے کا, لیکن کیونکہ یہ درویش کا بیڑا ہے, درویش کا گھر ہے, درویش کی محفل ہے, تو یہاں پہ جو بھی آئے گا ہم اس کو خالی ہاتھوں اٹھائیں گے. ایسے سارے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نوکری لگ جائے, ہمارا رزق کھل جائے, ہماری بے برکتی ختم ہو جائے, ہمارے قرضے ہو جائے, ہمارے رزق کی فراوانی ہو, جن کے ہمارے پاس پیسے ہماری ضرورت سے زیادہ ہوں, ہم لائف کو انجوائے کریں, خوبصورتی سے کریں. کاروباری لوگ ہیں, چاہے آپ بے نوکری یعنی کہ بیکار ہیں, نوکری آپ کو نہیں ملی ہوئی, ایسے سارے لوگوں کے لیے نسخہ خاص بجرب البجرب میں وظیفہ بتانے لگا ہوں. جو کرے گا, بے شمار لوگ اس نسخے کرنے کے بعد, وہ جو موٹر سائیکل پہ تھے وہ آج لیموزین پہ بیٹھے ہیں, کوئی مرسڈیز پہ بیٹھا ہے, بالکل ایسے کسی کے پاس پلازے آ گئے, 4 کنال گھر میں چلے گئے. میں انشاءاللہ رب پہ توکل کر کے بارہا یہ لوگوں کو بتا چکا ہوں. ایسے سارے لوگوں کو میں وظیفہ یہ بتاؤں گا جن کی نوکری, کاروبار, رزق کی تنگی, پریشانی, کوئی دکان ہے, کوئی فلیٹ ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی پمپ ہے, کوئی سٹور ہے, کچھ چلتا نہیں ہے, چلنا شروع ہو جائے. کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3-4 کام یہ کرنے ہیں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 5 تولہ ہرمن لینی ہے, 5 تولہ گگل لینی ہے. آقا کریم دھونی دیتے تھے گھر میں, لے لی, اس پہ سورۃ طٰہٰ ایک بار پڑھنی ہے, پڑھ دی, اس کی 7 پڑیاں بنانی ہے, روزانہ ایک پوڑی گھر میں دھونی دینی ہے. آج اس کمرے میں دے دیں, کل اس کمرے میں دے دیں, پرسوں اس کمرے میں, جہاں 7 دن یہ دھونی ہربل گوگل کی دے دی جائے, وہاں پہ نہ نحوست رہتی ہے, نہ جادو رہتا ہے, نہ ٹونا رہتا ہے, ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا کر کے گلاب لینا ہے, اس پہ سورہ یونس اور سورۃ طٰہٰ ایک بار پڑھنا ہے, بس سورہ یونس اور سورۃ طٰہٰ ایک بار. یہ گھر کے سارے دروازوں کے اندر باہر اگر آپ سپرے کرتے ہیں تو وہ نوست, وہ رکاوٹ, بندش جو بھی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور اس سے آپ نہا بھی سکتے ہیں. اب ہم تسبیح کی طرف آتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بند ہے, ہماری نوکری بند ہے, ہمارا کاروبار بند ہے, ہماری رزق کی تنگی آئی ہوئی ہے, وہ کریں گے یا رزاقو یا باسطو, یا رزاقو یا باسطو 500 بار, یا غنیوں یا مغنیوں, یا غنیوں یا مغنیوں 500 بار. اور ساتھ میں کہوں گا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا ہو کہ ہم خیراتی ادارے کھولیں, سب کچھ کریں, سورہ کوثر لو, نظارہ دیکھیں پھر آپ کیسے اس کے مزے آتے ہیں, کیسے آپ پہ بارش ہوتی ہے, کیسے دروازے ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں, ڈوبے ہوئے پیسے, گم پیسے, وراثت سے پیسے چلی آ رہے ہیں آپ کی طرف. سورہ کوثر عشاء کے بعد آپ نے 120 دفعہ پڑھنی ہے. سورہ کوثر یہ چھوٹی صورت ہے, انا تو کل کوثر صلی اللہ علیہ ربک وانہر وإنا شانئک کا چھوٹی صورت ہے. آقا کریم حوض کوثر پہ ذکر ہے, اس پہ 120 بار پڑھنی ہے. آسان فارمولہ ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن اس کو جاری رکھنا ہے 120 دن. سورہ کوثر 120 بار 120 دن تک نان سٹاپ جاری رکھیں. 120 دن پورے ہونے سے پہلے یا آپ نوکری پہ ہوں گے, یا آپ کا کاروبار ٹرپل 4 گنا کمائی کر رہا ہوگا, یا آپ کے قرضے جو ڈوبا ہوا تو واپس آ جائے گا, یا آپ کے وراثتی پیسے مل گئے. پھر میں کہتا ہوں یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو, دونوں ہو گیا. سورہ کوثر 120 بار یہ کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کی لائف میں رکاوٹ, ہرڈل, نظر ٹونا ہے, تو ساتھ آپ شامل کر لیں یا رقیب ہو یا حفیظ ہو. اگر آپ یا رقیب ہو یا حافظ ہو پڑھتے ہیں, بے شمار صبرات ہے, کوئی کسی قسم کی رکاوٹ, کسی قسم کی بندش, کسی قسم کی نظر, کسی قسم کا حسد نہیں رہتا. یہ سارا فارمولہ اپنائیں, شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے, اور ساتھ ایک کوشش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوشش میں برکت آ جائے, آپ کوئی نہ کوئی سخاوت کریں. اب لوگ کہیں گے سخاوت میرے پاس پیسے نہیں, سخاوت کیسے کروں؟ سخاوت کو آپ نے غلط معنی لے لیا ہے. سخاوت کا مطلب ہے جو ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, اگر آپ کو میتھ آتا ہے, اگر آپ کو انگلش آتی ہے, اگر آپ کو بولنا آتا ہے, تو اس میتھ کو کسی کو سکھانا شروع کر دیں, اس انگلش کو سکھانا شروع کر دیں, کسی کو راستہ دکھانا شروع کر دیں, کسی کی بیمار پروسی کرنی شروع کر دیں, کسی کو دوائی لے کے دے دیں. اپنے محدود وسائل کے اندر کسی کی لائف میں آسانی جب پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان کسی انسان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, میں حرکت میں آتا ہوں, اس کے رکوے کام جاری کرنا شروع کر دیتا ہوں. آپ نے فارمولہ منگا ہے کہ میری تنگی یا رزق نہیں آ رہا میرے پاس, فارمولہ ایک ہی ہے کہ آپ سمپل یہ کام کریں, آپ لوگوں کی لائف میں آسانی لائیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی بندہ کسی کی لائف میں آسانی لاتا ہے, میں اس کی لائف میں آسانی لاتا ہوں. یہ فارمولہ چابی مل گئی ہے, اس کو استعمال کریں, یہ ذکر اذکار کریں. بہت جلدی انشاءاللہ 120 دن ہونے سے پہلے رزق بھی کھل جائے گا, نوکری مل جائے گی, کاروبار بھی چل جائے گا, اور آپ کی جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. چلیں اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, اسی کے ساتھ سر ہم بات کریں گے کہ ڈائیورس ریٹ
من پسند شادی کے اوپر تو ہم بات کر ہی رہے ہیں, لیکن ڈائیورس ریٹ کی طرف بھی آئیں گے, لیکن بیچ میں میرا ایک سوال ہے, جس کپل کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بنتی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کا شکار ہیں, وہ بات ہی نہیں کر سکتے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, بیوی میاں سے ڈرتی ہے بات کرتے ہوئے, اس کا ٹیرر ہی اس کے گھر والوں نے بہت بنا دیا ہوتا ہے, تو اس میں ایک لڑکی کیسے سروائیو کرے گی؟ بڑا اچھا سوال کیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو پیسہ ہے نا, پیسے کی جو فراوانی وہ ڈیورس کم کرتی ہے. یہ غلط بات ہے. آپ یورپ امریکہ اٹھا لیں, وہاں پہ اتنی ڈیورس ریشز ہے, اتنی ڈیورس ہو گئی ہے کہ ہر دوسری بندی نے, ایک تو سوشل ورک کے پیسے, ہر دوسری بندی ڈیورس لے کے بیٹھی ہے کہ تم نے $1000 یا $1000 کمانا, مجھے سوشل ورک سے زیادہ پیسے مل جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ ہماری لائف سٹائل, ہماری لائف میں بے برکتی آ گئی ہے, بے صبری آ گئی ہے, برداشت اور اللہ کی موجود نعمتیں ہے ہی نہیں. ہم کرتے کیا ہے, ماضی کے مسائل لے کے حال کو خراب کیا ہوا ہے, آنے والے وقت کی چیزیں لے کے اپنے حال کو خراب کیا ہوا ہے. ہمارے مزاجوں کو جو ڈفرنسز ہیں, مزاجوں کا جو اختلاف ہے, دوسرے کو عدم برداشت اتنا بڑھ گیا ہے, اور خود کو عقل کل اتنا سمجھ لیا کہ میں ٹھیک ہوں. پہلی بات میں یہاں یہ کروں, آپ نے شادی کی, شادی کرنے کے بعد پھر پہلے 6 مہینے آپ نے اچھی طرح آپ کو دیکھ لیا ہے, اچھی طرح دیکھ لیا کہ میں اس کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہوں, میں اس کے ساتھ سروائیو کر سکتی ہوں. اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ بہت خطرناک ہے, شرابی کبابی نشئی ایڈکشن یہ وہ, تب ہی ہوگا نا. یا بیوی خدا نے کہتے بد کردار ہے, بدتمیز ہے, گالی گلوچی ہے, وہ تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ 6 مہینے میں توڑ دیں. میں اس کا قائل ہوں. اور جو لوگ اس کو زیادہ دیر تک وہ کرتے اگر آپ سمجھ گئے, لڑکیاں اس چیز میں کہ جی گھر والوں نے کہا جنازہ بھی میں وہی کہتا ہوں, اگر بچے نے دیکھ لیا کوئی سیریس ایلیگیشن, عام نہیں, اگر بچی باکردار ہے, بچہ پیسے کماتا ہے, لڑائی مار کٹائی کوٹکٹیا نہیں کرتا, تو پھر آپ چلائیں اس کو. پھر یہ نہیں کہ ہماری بات پوری لے لیں. اگر کوئی بہت سیریس ایلیگیشن ہے, ایڈکشن ہے, نشہ ہے, سائیکو ہے, پاگل ہے, بیوی بد کردار ہے, پیسے اس کی کچھ ایسے ایرر ہیں جو ناقابل برداشت ہیں, تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس پہ ڈیورس لے لیں. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں, ساری بیویاں ایک جیسی ہوتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, اگر آپ کہیں گے ہر بندے کو دوسری بیوی کو پسند آ رہی ہوتی ہے, ہر بیوی کو دوسرا بندہ کو پسند آ رہا ہوتا ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ کی بھی رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں, برداشت کریں, آپ نے برداشت کریں سب, اور نہ اگلے کو سپیس دیں. اور اگر لڑائی بدتمیزی ہوگی, کچھ بندہ اگریشن میں, تو فوری طور پہ ایک بندہ ٹھنڈا ہو جائے گا, دوسرا اگریشن میں دوسرا ٹھنڈا ہو جائے. اور تیسری بات ہے کہ جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے نا شادی میں, 99% گئی شادی, تیسرے کو مت آنے دے. پہلے دن دونوں شادی آپ کی ہوتی, نئے کپلس میں کہہ رہا ہوں, آپ کی شادی ہوئی, پہلے دن دونوں بیٹھے کہ ہم نے ساری زندگی جب بھی کوئی پرابلم آنی نا, ہم دونوں نے بیٹھ کے کرنا اس حال, ہم دونوں نے بیٹھ کے اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے, ہم نے کسی تیسرے کو نہیں ڈالنا, اور کسی تیسرے سے مشورہ بھی نہیں لینا. تیسری بات ہے کہ اپنی بات اپنے دروازے کے پیچھے رکھیں. جب آپ کی بات دروازے سے باہر آ گئی, جب کوئی تیسرا آپ کے بندے کے آ گیا, وہ آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے, وہ آپ کو ایسے ایسے مشورہ دے گا, بندے اس کو سیدھا کر دے, بیوی کہے گی اس کو سیدھا کر دو, اس سے دور رہیں. دونوں بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں, بات کریں, بات کرنے کے بعد سلوشن اور حل نکل آتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ صبر کریں, اور صبر کرنے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ 1.5 سال اپنے آپ کو ٹائم دیں. 1.5 سال کے بعد 99% لوگ آتے, لو جی ہمیں سمجھ آ گئی ایک دوسرے کی. تو جلد بازی نہ کریں, بے صبری نہ کریں, سپیس دیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں, اور اس کے بعد ویٹ کریں. اور ویٹ کرنے کے بعد ایسا ایسا اگلے کی پسندیدہ چیزوں کو اپنائیں, آپ بھی اپنائیں. جو چیزیں بری لگ رہی ہیں ان کو چھوڑ دیں, کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر دوسرا ایک بات یہاں میں طے کر دوں, اگر کوئی لڑکی یہ اس خوش فہمی کا شکار ہے, غلط فہمی کا شکار ہے, جیسی اس کا رشتہ خراب ہوتا ہے نا, اگر چھوٹی بھی ریزن پہ, تو دوبارہ رشتہ نہیں آتا. اگر آتا ہے رنڈووں کا آتا ہے, دوسری شادی والوں کو آتا ہے, بہت مسائل ہے. بندہ بھی اگر دوسرا شدہ آتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے تیری شادی فلاپ کیوں ہوئی. کامیاب عورت, کامیاب مرد وہ ہے جو پہلے رشتے کو نبھاتے ہیں. جن کے پہلے رشتے ٹوٹتے ہیں, بعد میں انہیں مشکل آتی ہے. اس میں پھر وہی کہوں گا, ایک دوسرے کو سمجھیں, سپیس دیں, سپیس دینے کے بعد رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں, چیزیں اللہ آسان کر دیتا ہے. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی آپ کا نام؟ جی حسنین بول رہا ہوں, رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے حسنین. آپ کی والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام شمیم اختر. شمیم اختر. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ میں دراصل میں اپنے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتا, میرا ایک دوست ہے شراز, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا چلیں پوچھیں. میرا دوست شراز ہے, اس کی ایک لڑکی کے ساتھ وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے, تو وہ پاگل ہو رہا ہے اس کے بعد. وہ کہہ رہا ہے کہ میری کسی طریقے سے اس کے ساتھ شادی ہو, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا ایسا کوئی علاج بتائیں کہ وہ خوش ہو جائے, تو اس کی شادی ہو جائے ادھر. لو جو ہمارے دیکھنے والوں کا وہ فیوریٹ ترین لمحہ آ گیا, وہ پسندیدہ ٹاپک آ گیا. شادی کے ساتھ ہی سب کی نا رگیں شروع سے پھڑک رہی ہیں کہ من پسند شادی کا طریقہ کیا ہے.
من پسند شادی کا وظیفہ کیا ہے, من پسند شادی کیسے کی جائے. لڑکی کا باپ نہیں مان رہا, لڑکے کا باپ نہیں مان رہا, لڑکی کی ماں نہیں مان رہی, دیواریں کاسٹ کی ذات آ گئی سامنے, کلچرل آ گیا, پیسہ آ گیا, پڑھائی آ گئی, یہ وہ. ہمارا یہ وظیفہ ہزاروں بار الحمدللہ جن لوگوں نے کیا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, اگر آپ کچھ لڑکی پسند کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی شادی کر دی وہ شادی ہونی ہی نہیں, یا آپ نے کسی بہت بڑے سیلیبریٹی کی بیٹی پسند کر لیا وہ شادی ہونی. کچھ لڑکے میرے پاس آتے ہیں, کسی فلم سٹار, کسی ٹی وی اینکر, کسی نیوز کاسٹر کو تصویریں دکھائیں گے, موبائل بھرا پڑا تصویر پہ, میں نے اسے شادی کرنی. میں کہا تو اپنا آپ دیکھ یار, کہاں وہ کہاں تو. کچھ لوگ تو اتنے ہمارے باولے تھے کہ انڈین بہت ساری ایکٹر, ہالی ووڈ کی بہت ساری ایکٹر کی تصویریں لے کے وظیفے ذکر اذکار تسبیح تب کام کرتے جب جو پاسبل چیزوں کی طرف آپ جائیں. پاسبل چیزیں اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوا اور آپ ڈاکٹر لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یا ڈاکٹر بندہ ہے جو لڑکی ہے وہ خود میٹرک پاس نہیں ہے, کہتی میں نے سی اے کے ساتھ یا پی ایچ ڈی سی ایس پی افسر کے ساتھ شادی کرنی ہے. پہلے اپنی چوائس کو اپنے لیول کے مطابق لائیں. آپ نے چوائس دیکھ لی, یہ میری لمٹس ہے, یہ میرے نمبر ہیں, یہ میری ایجوکیشن ہے, یہ میری خوبصورتی ہے. ایک اور پرابلم بڑی آتی ہے یہاں پہ, انتہائی عام لڑکی, انتہائی میری بیٹیاں ساری میرے لیے قابل احترام ہیں, میری بیٹیاں ساری میرے لیے ہیران جی کی طرح خوبصورت ہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں ماں پتہ کرتی ہے, بچی بڑی عام, بالکل عام شکل کی, اس سے عمر 35 سال ہوگی, لڑکا میں نے اچھا لینا ہے. میں کہا باجی آپ ایک ریئلٹی مانیں گی. میں کہا آپ یہ بات کیوں نہیں مانتی کہ آپ کی بیٹی کی انتہائی نارمل ہے, 35 کراس کر چکی ہے, چھوٹا موٹا کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ کمپرومائز نہیں کرتی تو شادی تو فلاپ ہو جائے گی, آپ یہ غلط کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مد مقابل آپ کی رینج میں ہے, آپ کے مزاج کے مطابق ہے, آپ کے سٹیٹس کے مطابق, لو تسبیح آپ کو بتاتا ہوں کریں گے, آپ دعائیں دیں گے. یا لطیفو یا حلیمو, اگر آپ یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 بار. اگر لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نہیں مان رہے, یا عزیزو یا اللہ 500 بار, یا لطیفو یا حلیمو 500 بار, بسم اللہ الرحمن الرحیم 800 بار. اور اگر پیرنٹس نہیں مان رہے تو یا عزیزو یا اللہ 500 بار پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد سورۃ طٰہٰ روزانہ اپنے معمول میں رکھتے ہیں. اور جو لوگ نہیں مان رہے ان کا خیال رکھ کے پڑھیں, یقین کریں وہ خود نہ ڈھونڈتے ہوئے آپ کو آ جائیں گے, اور آپ ایک میریکل, ایک نہ قسم کی کرامت اور کرشمہ دیکھیں گے کہ رشتہ ہو جائے گا. یہ تسبیحاں خلوص نیت سے کریں, لیکن پھر میں کہوں گا کہ تسبیح وہی کرنی جو آپ کی رینج کے مطابق ہے. جو آپ کی رینج کے مطابق نہیں ہے, یہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے, لڑکی کو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھی, وہ نہیں ہونے, رینج کے مطابق دیکھیں پھر کریں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں, وسائل بھی بنتے ہیں, کھڑکیاں بھی کھلتی ہیں, اور پھر رشتے آسانی سے ہو جاتی ہیں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ کے آنے کا, اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.